کیا بات ہے ان عربوں کی، کیا زبان تھی ان کی. یہ مذبذبین، یہ ذبن ذبابن مکھی کو کہتے ہیں. غور کیجئے کہ وہ 1400 سال پہلا نہیں، 1400 سال تو اسلام آئے ہوئے، اس سے پہلے کا، ہزاروں سال پہلے کا وہ عرب جاہلیت کا زمانہ، علم و فضل کی وہاں روشنی تک نہیں ہے. وہ الفاظ کیسے بناتے تھے منافقت کے لیے. یہ تذبذب کا لفظ جو ہے مذبذبین بین ذالک، یہ قرآن نے لیا نا پھر 4/143. تصدیق کہاں ہوتی ہے؟ سلیون نے بڑی عمدہ ایک کتاب لکھی ہے لیمیٹیشنز آف سائنس. وہ بات یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو صاحب اختیار ہے اس کے متعلق آپ سائنٹیفک میتھڈ سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ کیا کرے گا. وہ ڈسکشن یہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک سائنسدان بھی یہ حتم و یقین سے کہہ سکتا ہے کہ 100 سال کے بعد سورج کو گہن لگے گا، کتنا لگے گا، کتنے بجے لگے گا، کب صاف ہو جائے گا، اور بالکل ٹھیک ہوگا وہ اس کے مطابق. ایک سائنسدان بھی 100 سال کے بعد بھی. کہنے لگے کہ 10 سائنسدان بھی ایک میز کے گرد بیٹھے ہوں اور اوپر ایک مکھی آ کے جھللا رہی ہو تو 10 کے 10 مل کے بھی یہ نہیں بتا سکیں گے کہ یہ کہاں بیٹھے گی، اور بیٹھ گئی ہے تو اس کے بعد نہیں بتا سکیں گے کہ یہ اڑ کے دوبارہ کہاں بیٹھے گی. یہ جو زندگی کا طرز عمل ہے نا مکھی جیسا، کہ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ اڑ کے کہاں بیٹھے گی، عرب اس کو منافق کہتے تھے. نہ سنیے عزیزان من، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر یہ وارد آ جائے گی. آپس میں روز صبح سے شام تک وعدے کر، دشمنوں کے ساتھ نہیں، بڑے قریبی دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. کیا اس کے بعد واقعی آپ کو امن آ جاتا ہے کہ ہاں صاحب جو بات ہو گئی ہے وہ واقعی ایسے ہوگی، اور پھر وہ ہے ایسی بات کہ وہ سورج گہن کی طرح اسی طرح سے 100 سال کے بعد بھی ویسے لگے، یا کیفیت وہی ہے مذبذبین بین ذالک. مکھی کی سی کیفیت یہ ہے کہ کوئی بتا ہی نہ سکے کہ کہاں بیٹھے گی، کہاں اٹھ کے جائے گی. یہ جو کردار ہے، یہ کیریکٹر جو ہے، اس کا نام ہے منافقت. یہ پردہ تو آپ اٹھا کے یا پھاڑ کے دیکھ نہیں سکتے کہ یہ جو بظاہر مسلمان ہے دل کے اندر سے یہ مسلمان نہیں ہے. اس کا کیریکٹر بتائے گا کہ وہ مومن ہے یا وہ منافق ہے. کافر تو وہ ہے جو اسی وقت کہہ دے آپ سے کہ نہیں بابا مجھے یہ منظور نہیں ہے، میں نہیں مانتا اس کو. ٹھیک ہے. منافق وہ ہے جو قسمیں کھا کھا کے آپ سے کہے کہ نہیں صاحب بالکل نہیں، آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں بالکل پکا رہوں گا اپنے معاملے کے اوپر. لیکن آپ کہہ نہ سکیں کہ یہ کیا کرے گا، اور پھر اس کا کردار جو ہے اس کے بعد وہ یہ خود بتائے کہ اس نے کہا کیا تھا، یہ کرتا کیا ہے. یہ جو کردار ہے، یہ جو سیرت ہے، یہ جو کیریکٹر ہے، یہ جو رد عمل ہے، یہ متعین کرتا ہے کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے. وہ تو ثم استقاموا ہے، کہہ دیا اور جم کے کھڑے ہو گئے اس بات کے اوپر. تو امن میں تو انہی افراد کے ساتھ معاملہ کرنے میں آپ رہیں گے نا جن کے متعلق آپ کو یقین ہو کہ جو اس نے کہہ دیا ہے یہ اس کے اوپر جم کے کھڑا ہوگا. کچھ بھی ہو جائے یہ ادھر ادھر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان ہے اس کے اوپر. اور جن کے متعلق آپ یہ کہیں کہ پتہ نہیں، یہ جو آپ کی سیاست میں روز رونا رویا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ گنتی میں آپ دیکھیے تو ووٹر آپ کے ساتھ 100 میں سے 150 ہوتا ہے، بکس کھولیے تو اس میں سے 50 بھی نہیں نکلتے. میں تو یوں ہی ایک مثال ایسی دے رہا ہوں کہ جس پہ دہائی مچ جاتی ہے بعد میں. زندگی میں قدم قدم پہ ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے. کسی شخص کے ساتھ معاملہ آپ کیجئے،
اس کے بعد آپ مطمئن اور امن میں نہیں ہوتے کہ صاحب پتہ نہیں یہ اب اس کے اوپر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا. یہ ہے منافقت. آئیے جناب، کہا کہ وہ منافق ان مومنین سے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں آواز دی تھی اور کہا تھا کہ کچھ تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی مانگے سے دے دو. تم نے کہا تھا کہ یہ روشنیاں مانگے سے نہیں ملا کرتی. یہ اپنے خون جگر سے جو چراغ جلایا جاتا ہے یہ اسی کی لو ہوتی ہے جس میں انسان زندگی کا سفر طے کرتا ہے. یہ مستعار نہیں مل سکتی. انہوں نے کہا ینادونہم الم نکم معکم. انہوں نے کہا کہ تم تو ایسی بات کرتے ہو کہ جیسے ہم کہیں کچھ اور تھے تم کہیں اور تھے. ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. بالکل ساتھ تھے. مردم شماری کے رجسٹر میں سب مسلمان لکھا ہوا ہوتا. ہم روز کہتے ہی اپنے آپ کو مسلمان. الگ کوئی ٹولہ ہی نہیں ہوتا منافقین کا. کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کس جامعیت کے ساتھ قرآن مثال بھی بیان کرتا ہے تو کس جامعیت کے ساتھ بیان کرتا ہے؟ قالوا بلا. وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جیسا تم کہتے ہو، ساتھ تو تھے تم ہمارے. اب سنیے عزیزان من وہ بات جو میں نے ابھی کہی ہے کہ ان کا کردار کیا تھا. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ. پہلی بات یہ کہ تم خود فریبی میں مبتلا تھے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے. کیا بات ہے قرآن کی. دوسرے کو دھوکہ دینے والا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. ڈوئل پرسنالٹی ہو جاتی ہے نا اس کی. یہ اصطلاح ہے دور حاضر کی نفسیاتی، ڈوئل پرسنالٹی. آپ سے وعدہ کرتا ہے، اسی وقت اندر سے یہ بات ہوتی ہے اس کی اپنی کہ میں نے یہ پورا نہیں کرنا. یہ ڈوئل پرسنالٹی یا قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض. ان کے دلوں کے اندر ایک روگ ہے. 1400 سال پیشتر قرآن کی اصطلاحیں عزیزان مان. آج آپ کے ہاں کے یہ محققین انہیں اصطلاحوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں باقاعدہ. اب تو یہ ایک طب بن گئی ہے. نفسیاتی امراض جو ہیں ان کا علاج سائیکالوجی کے ذریعے سے سائیکیاٹرسٹ وغیرہ کرتے ہیں. فی قلوب ڈوئل پرسنالٹی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ تو تھے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ. تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دے رکھا تھا. کیا تھا دھوکہ؟ تربصتم. تم ہر معاملے میں انتظار کرتے رہتے تھے کہ پلڑا کس طرف کا بھاری ہے. کھڑے دیکھتے رہتے تھے. یعنی تمہارا اپنا جو رد عمل تھا، فیصلہ جو تھا وہ اس بات پہ تھا کہ دیکھیں پلڑا کس کا جھکتا ہے. اور اپنی کیفیت وَارْتَبْتُمْ. تم ہر وقت شبہ میں ہی رہتے تھے. یہ شک اور ریب دونوں ہی عربی زبان کے لفظ ہیں. شک کے معنوں میں ہی آتا ہے، لیکن میں نے عرض کیا ہے نا کہ عربی زبان میں کوئی لفظ بھی مرادف نہیں ہوتے، یعنی ایگزیکٹلی وہی معنی نہیں دو لفظوں کے ہوتے. عربوں کے روح سے تو کیا بات تھی ان لوگوں کی. یہ زبان کا بڑا عیب ہے کہ کسی ایک چیز کے لیے ایک سے زیادہ لفظ ہوں. اور کیفیت ان کی یہ کیفیت یہ تھی کہ ایک اونٹ کے لیے 600 لفظ تھے، تلوار کے لیے 1000 لفظ تھے شاید. لیکن کوئی دو لفظ جو تھے وہ ایک معنی نہیں دیتے تھے. ان میں شیڈز ہوتے تھے، فرق ہوتا تھا. ریب ان کے ہاں شک کے معنوں میں شک کہتے ہیں، لیکن ریب اس شک کو کہتے ہیں کہ جس شک سے آپ کے دل میں اضطراب پیدا ہو جائے. ایک تو باہر کے کسی معاملے میں ایک شک ہے نا کہ یہ بندوق چلی ہے یہاں چلی ہے یا وہاں چلی ہے، آپ ذاتی طور پہ اس سے متعلق نہ ہوں،
لیکن اگر یہ بات ہو کہ آپ کا بچہ باہر گیا تھا کہیں، اس کو نہ لگ گئی ہو، اب یہ جو یقین